نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر حضرات علماء کرام، عزیز طالب علم ساتھیوں اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مجاہد بھائیوں، اللہ رب العزت ہماری ان مجالس کے نقیبوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو ہر ایک کو بلانے سے پہلے لمبے چوڑے القابات لگاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے رحم والا، اپنی مغفرت والا، بخشش والا معاملہ فرما دیں تو نہ کسی کے لقب کی ضرورت ہے، نہ کسی کی تعریف کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان اس ذات پاک کے رحم سے محروم ہو جائے تو پھر نہ کوئی لقب کام آنے والا ہے، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی علم، نہ کوئی عمل۔ اللہ رب العزت شب جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ کوئی بیان نہیں کرنا آپ حضرات سے، نہ کوئی لمبی چوڑی بات کرنی ہے۔ پیارے طالب علم دوست بیٹھے ہیں، چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ الحمدللہ بہت مبارک مجلس ہے، بہت پیاری مجلس ہے کہ جس میں 36 طلباء کرام نے غزوہ بنو قریظہ، جہاد، غزوہ کے معارف، اسباق کو بیان کیا۔ ہر ایک طالب علم نے ماشاءاللہ خوب محنت کی اور اپنے جذبات کا بہترین انداز میں اظہار فرمایا۔ امت کو ضرورت ہے ایسے مبلغین کی، ایسے مقررین کی، ایسے جہاد کی دعوت دینے والوں کی کہ جو دلیل کے ساتھ اور علم کے ساتھ ایمان والوں کو جہاد سمجھا سکیں، قرآن پاک کی روشنی میں جہاد کو بیان کر سکیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس باب کو جو جہاد کا باب ہے، امت کو اس سے روشناس کرا سکیں، امت کو سمجھا سکیں کہ جو امت دور بھاگتی پھرتی ہے، جہاد سے دوری اختیار کرتی ہے، کوئی جہاد کو گناہ سمجھتا ہے، کوئی جہاد کو دہشت گردی سمجھتا ہے، کوئی جہاد کو بنیاد پرستی قرار دیتا ہے، کوئی جہاد کو جذباتی نعرہ قرار دیتا ہے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ حضرات علماء کرام نے کرنا ہے۔
قرآن پاک کے وارثوں نے کرنا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثوں نے کرنا ہے۔ آج طالب علم جمع ہیں، پیارے طالب علم ساتھیوں، اللہ کا دین پڑھنے والوں، اللہ کی کتاب پڑھنے والوں، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے والوں، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے منصب کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں کون سا مقام دیا؟ آج کا طالب علم اپنے مقام کو نہیں سمجھتا، علم کے مقام کو نہیں سمجھتا، قرآن پاک کے مقام کو نہیں سمجھتا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مقام کو نہیں سمجھتا۔ آج کا طالب علم اگر کسی کو چھت پہ چڑھ کر مزدوری کرتا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ جذبات مچلتے ہیں کہ کاش میں کتاب چھوڑ کر اس طرح چھت پہ کھڑے ہو کے مزدوری کروں تاکہ مجھے اپنے استاد کی ڈانٹ نہ سننا پڑے، مجھے وقت کی پابندی نہ کرنا پڑے، مجھے کتابیں کھول کر قال اللہ قال رسول پڑھنے کی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ ایک مزدور کو بھی حسرت سے دیکھتا ہے، سڑکوں پہ غنڈہ گردی کرنے والوں کو بھی طالب علم حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی بھٹے پر اینٹیں اٹھانے والے گدھے کو بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کو تو ہر وقت کی چھٹی ہے، نہ اس کے سر پر کوئی ڈنڈا مارنے والا استاد ہے، نہ اس کو وضو کرا کر نماز کے لیے مسجد میں لانے والا کوئی نگران ہے، نہ رات کو تہجد کے لیے جگانے والا کوئی مؤذن ہے۔ ہر طالب علم کے دل میں بس یہی جذبات رہتے ہیں، کسی طریقے سے مدرسہ چھوٹ جائے، کسی طریقے سے کتاب سے جان چھوٹ جائے، کسی طریقے سے استادوں سے خلاصی مل جائے، کسی طریقے سے اس پابندی والی زندگی سے نجات مل جائے۔ ارے طالب علموں، خدا کی قسم اپنے مقام کو سمجھو، رب نے تمہیں انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث بنایا، تم دین کے محافظ ہو، تم قرآن پاک کے محافظ ہو، تم پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے محافظ ہو، تم پیارے آقا کے دین کے محافظ ہو۔ قرآن پاک کی حفاظت ہے تم سے ہے، پیارے آقا کی سیرت کی حفاظت ہے تم سے ہے، نماز کی حفاظت ہے تم سے ہے، روزے کی حفاظت ہے تم سے ہے۔ آج میدان جہاد اگر گرم ہے تمہارے خون سے، تمہارے ولولوں سے، تمہارے جذبات سے، تمہارے نعروں سے گرم ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی فرما کر گئے العلماء ورثۃ الانبیاء، قرآن پاک کو کھول کر تو دیکھو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے جب انسانیت کا وجود بخشا، انسانیت کو اللہ نے پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانیت کا مقصد یہ بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا عرش اٹھانے والے فرشتوں، میری تسبیح بیان کرنے والے فرشتوں، میرے آگے سجدہ کرنے والے فرشتوں، میرے لیے رکوع کرنے والے فرشتوں، میرے حکم پر ہوائیں چلانے والے فرشتوں، میرے حکم پر بارشیں برسانے والے فرشتوں، سنو میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں جو میرے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا، جو میرا خلیفہ ہوگا، رب کا خلیفہ ہوگا۔ رب کریم اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ رب کریم آپ ایسی قوم کو بنا رہے ہیں، ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو آپ کی زمین پر فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، لوگوں کا خون بہائے گی، قتل کرے گی، ظلم بربریت کے بازار گرم کرے گی، غنڈہ گردی کرے گی، بدماشیاں کرے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا میں اس کو علم دوں گا، علم آدم الاسماء کلہا، میں آدم کی اولاد کو علم دوں گا۔ ہاں جب علم ہوگا تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کیسے دنیا میں چلنا ہے، کیسے اخلاق پیش کرنے ہیں۔ جب علم ملے گا، انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت ملے گی۔ ہاں طالب علموں سمجھو، خدا کی قسم اپنے مقام کو سمجھو، رب نے تمہیں آدم علیہ السلام کے اخلاق کا وارث بنایا، رب نے تمہیں شیس علیہ السلام کی معرفت کا وارث بنایا، رب نے تمہیں نوح علیہ السلام کی شجاعت کا وارث بنایا، رب نے تمہیں ابراہیم کی دوستی کا وارث بنایا، رب نے تمہیں اسماعیل کی قربانی کا وارث بنایا، رب نے تمہیں لوط کی حکمت کا وارث بنایا، رب نے تمہیں حضرت یوسف کے حسن و جلال کا وارث بنایا، رب نے تمہیں موسیٰ کلیم اللہ کے جاہ و جلال کا وارث بنایا، رب نے تمہیں یوشع کے جہاد کا وارث بنایا، رب نے تمہیں یحییٰ کی پاک دامنی کا وارث بنایا، رب نے تمہیں زکریا کی شہادت کا وارث بنایا، رب نے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا وارث بنایا، رب نے تمہیں دانیال کی محبت کا وارث بنایا، رب نے تمہیں صالح کی فساد کا وارث بنایا، رب نے تمہیں داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی کا وارث بنایا،
رب نے تمہیں الیاس کے وقار کا وارث بنایا، رب نے تمہیں یونس علیہ السلام کی اطاعت کا وارث بنایا، رب نے تمہیں محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کا وارث بنایا۔ لیکن نہیں سمجھ میں آتا، تمہیں نہیں سمجھتے، تمہیں سامان اٹھانے والا گدھا اچھا لگتا ہے کہ آزاد تو ہے، تمہیں سڑکوں پر بدماشی کرنے والے گنڈے اچھے لگتے ہیں کہ چلو نماز تو نہیں پڑھنی پڑتی ان کو۔ او یارو، اللہ نے تمہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث بنایا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہے۔ ہاں یہی عالم ہے۔ آج کہتے ہو بھاگو، دوڑو، نکلو، مدرسے کو خیر آباد کہو۔ ارے یہی مدرسہ ہے جس مدرسے کے طفیل بیٹھ کر آج پیارے آقا کے غزوات کو بیان کرتے ہو۔ کوئی دنیا کا مورخ نہیں ہے، کوئی دنیا کا ناول نگار نہیں ہے۔ خدا کی قسم، تاریخ کو رقم کرنے والے، تاریخ کو محفوظ کرنے والے، اگر کوئی یہ نام نہاد مورخ ہوتے، یہ ناول نگار ہوتے، یہ ڈرامے باز ہوتے، آج کا طالب علم کھڑے ہو کے بنو قریظہ کو ایسے بیان کرتا کہ ایک غزوہ بنو قریظہ تھا، اتنے لوگ نکلے تھے، ان کے پیچھے اتنی لڑکیاں نکلی تھی، نکلنے والوں کے اتنے معاشقے تھے، فلاں کا فلاں سے معاشقہ تھا، اس طرح فلمی انداز میں معاملات چل رہے تھے۔ یہ تمہیں مدرسے نے بتایا۔ بنو قریظہ ایک غزوہ تھا، اللہ کے نبی نکلے تھے، پیارے آقا نے اعلان فرمایا تھا، وہ غزوہ جو غزوہ احزاب کا تتمہ تھا، جو غزوہ احزاب کا ضمیمہ تھا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اور آپ کے صحابہ احزاب میں آزمائے گئے، ایسے آزمائے گئے، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، ایسی آزمائش کہ دل امٹ کر حلق میں آ گئے۔ جب ساری دنیا کا کفر ٹوٹ کر آ گیا، لیکن جو ڈٹ گئے، ڈٹ کر کھڑے رہے، ظلم کا مقابلہ کیا، خوف کا مقابلہ کیا، میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہے، رب نے ان کو فتح دی، بنو قریظہ کی فتح دی۔ کیسی مبارک فتح دی! پھر گردنیں کاٹ کر پھینکی گئی، کنووں میں لاشیں پھینکی گئی، لیکن علم ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ بنو قریظہ میں لاشیں گرائی گئی، بنو قینقاع، بنو نذیر والوں کو جلا وطن کیا گیا، ان کو نکالا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ یہ دنیا کا کوئی ناول نگار نہیں بتا سکتا، یہ قرآن پڑھنے والا عالم دین بتائے گا تمہیں، یہ تمہارا علم بتائے گا۔ بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کی کیا حکمت تھی، بنو قینقاع کو گھروں سے نکالنے کی کیا حکمت تھی، بنو قریظہ کو قتل کرنے میں اللہ کی کیا مشیت تھی، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت عملی تھی، یہ سب کچھ علم بتائے گا۔ علم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے، جہاد بھی فساد بن جائے گا، ہر چیز سے اندھے ہو جاؤ گے۔ گلی کوچوں کے بدماش تو بن سکتے ہو، مجاہد نہیں بن سکتے۔ جہاد کے ایک ایک قدم پر علم کی ضرورت ہے۔ آج پیارے آقا کا بدر بیان کرو، آج پیارے آقا کا احد بیان کرو، آج پیارے آقا کے احزاب کی منظر کشی کرو، آج پیارے آقا کا خیبر لے کر آؤ، آج پیارے آقا کے فتح مکہ کی طرف نکلتے ہوئے قدم بتاؤ، آج پیارے آقا کے صلح حدیبیہ کے معاہدے اٹھا کر لاؤ، آج پیارے آقا کے تبوک کے سفر لاؤ، آج پیارے آقا کے سریے لاؤ۔ سب کچھ تمہیں علم کی میراث ملے گا، اصحاب صفہ کا فیض ملے گا، جو صفہ کے چبوترے پر پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے پیاسے بیٹھ کر پیارے آقا کی ہر ادا کو، پیارے آقا کی ہر چیز کو محفوظ کیا کرتے تھے، میدانوں میں نکل کر لڑا کرتے تھے، پھر چبوترے پہ آ کر بیٹھتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، قال اللہ قال رسول کا درس بتاتے تھے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا نے یہ کیا، ہمارے پیارے آقا کی تلواریں ایسی۔ ارے پیارے آقا کے غلاموں کو تو دیکھو، پیارے آقا کے وارثوں کو تو دیکھو، اصحاب صفہ کا احسان تو دیکھو۔ آج پیارے آقا کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھو، تمہیں مدرسہ بتانا شروع کرے گا۔ اماں آمنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد الرسول
رسول اللہ رکھا گیا، وہ بچہ پیدا کیسے ہوا، اس کی پیدائش کیسی تھی؟ اس کی پیدائش کے وقت آسمان پھٹا، زمین پھٹی، اس کی پیدائش کے وقت بند کنویں اور سوکھے ہوئے کنویں چلنے لگ گئے، کیسر و کسرا کے محلات ہلنے لگ گئے۔ اماں آمینہ کی گود میں جب محمد الرسول اللہ تھے، پیارے آقا کی زبان نبوت سے پہلے الفاظ کیا نکلے؟ پیارے آقا کا پہلا سجدہ کیسا تھا؟ پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک سے پہلے الفاظ کیا نکالے؟ آپ کے گھر کی جب چھت پڑی اور بڑے بڑے بادل اس گھر میں آ گئے، ان بادلوں سے کیا آوازیں آئی؟ تمہیں ایک ایک چیز پیارے آقا جب انگلی پکڑ کر چلنے لگے تب پیارے آقا کی ادائیں کیا تھی؟ پیارے آقا کی اماں محترمہ دنیا سے پردہ فرما گئی تب پیارے آقا کی پرورش کرنے والا کون تھا؟ پیارے آقا کا جب شق صدر کیا گیا، آپ کا سینہ مبارک چیر کر اس کو دھویا گیا تب پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ پیارے آقا کا مکہ کی گلیوں میں چلنا کیسے تھا؟ پیارے آقا کی جوانی کیسی تھی؟ پیارے آقا کی تجارت کیسی تھی؟ پیارے آقا کا اماں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیسا تھا؟ پیارے آقا کی اولاد کیسی تھی؟ پیارے آقا کی ایک ایک ادا تمہیں مدرسہ بتاتا چلا جائے گا۔ یہ مدرسہ تمہیں پیارے آقا کے ساتھ غار ہیرا پہ آ کے کھڑا کرے گا، تب یہ مدرسہ تمہیں بتانا شروع کرے گا۔ پیارے آقا غار ہیرا سے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پیارے آقا ایک کتاب لے کر آئے جس کتاب کو اس مدرسہ نے محفوظ کیا۔ ارے پیارے آقا کی امت کا تعارف تو پڑھو، تورات کو کھول کر دیکھو، زبور کو کھول کر دیکھو۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو تعارف تورات نے کرایا، زبور نے کرایا، انجیل نے کرایا، وہ سارا تعارف تمہیں اسی مدرسہ میں ملے گا۔ آؤ سنتے ہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور ہیں، رب سے ہم کلام ہیں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کریم میں اپنی کتابوں میں انی اجد فی الالواح امتن، ربا کریم میں اپنی تورات میں ایک امت پڑھتا ہوں، ایک امت کا واقعہ، ایک امت کا تعارف پڑھتا ہوں۔ وہ امت خیر امت ہے، بہترین امت ہے۔ وہ امت کیسی امت ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امت نیکیوں کا حکم دے گی، وہ امت برائیوں سے منع کرے گی۔ اللہم اجعلہم امتی، اے ربا کریم اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ جواب دیتے ہیں نا موسیٰ تلک امت احمد، اے موسیٰ علیہ السلام وہ میرے پیارے محمد، وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے جو امر بالمعروف کرے گی، نہیں عن المنکر کرے گی۔ آج کا مدرسہ دیکھو، امر بالمعروف کا درس دے گا، مدرسہ دے گا، برائی سے روکنے کا درس دے گا، مدرسہ دے گا۔ آگے چلو، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اللہ کریم میں ایک امت پاتا ہوں، ایسی امت ہے کفارت ذنوبہم خمس صلوات، جو امت نمازیں پڑھنے والی ہوگی، 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے گناہوں کا کفارہ نماز ہوگی۔ آج دیکھو آج کا مدرسہ نماز کا محافظ ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے جو تمہیں نماز کی شرائط بتائے؟ کون ہے جو تمہیں نماز کے ارکان بتائے؟ کون ہے جو تمہیں نماز کی سنتیں بتائے، نماز کے نوافل بتائے، نماز کا وقت بتائے، نماز کے تمام طرح احکامات بتائے؟ یہی مدرسہ بتائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں اللہ کریم انی اجد فی الالواح امہ، میں اپنی کتاب میں ایک امت پاتا ہوں صدقاتہم فی بطونہم، جو امت زکوٰۃ لے گی اور پھر اس زکوٰۃ کو اپنے لوگوں کے درمیان تقسیم کرے گی۔ اب دیکھو کیا زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کے معاملات، زکوٰۃ کے احکامات کوئی عدالت بتاتی ہے، کوئی یونیورسٹی بتاتی ہے، کوئی کالج بتاتا ہے؟ نہیں، یہی مدرسہ بتائے گا۔ زکوٰۃ کا محافظ بھی یہی مدرسہ ہے۔ ہاں آگے چلو، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں انی اجد فی الالواح امہ، ربا کریم میں ایک امت کو پاتا ہوں اناجیلہم فی صدورہم، ایسی امت ہے جس امت کے پاس کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ ارے دنیا میں روئے زمین پر کوئی تورات کا حافظ پیدا نہیں ہوا، کوئی انجیل کا حافظ پیدا نہیں ہوا، کوئی زبور کو یاد کرنے والا پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس امت کو یہ شرف دیا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، یہ امت اپنے اوپر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب کو یاد کرے گی، اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی، پھر اس کی تلاوت کرے گی۔ بتاؤ اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ قرآن سینے میں محفوظ کہاں ہے؟ ارے یہ مدرسہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کو کھڑا کرو، شروع کر دے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا۔
ارے اس کتاب کو محفوظ کرنے والے اسی مدرسے سے ملیں گے، یہی مدرسہ کتاب کی حفاظت کرنے والا۔ آگے چلو، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، فرماتے ہیں انی اجد فی الالواح امہ، ربا کریم ایک امت کو پاتا ہوں، ایسی امت ہے یقاتلون فضول السلالہ، ایسی امت جو ہر گمراہی کے خلاف، ہر باطل کے خلاف، ہر حق کے سامنے کھڑی ہونے والی آواز کے خلاف جو قتال کرے گی، فضول الزلالہ حتی یقاتل آور الدجال، یہاں تک کہ وہ کانے دجال کو قتل کرے گی، وہ میرے احمد کی امت ہوگی، وہ میرے محمد کی امت ہوگی۔ آج اس فریضے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ مدرسہ ہے۔ اسی مدرسے کی چٹائی سے اٹھنے والا ملا عمر ہے، انہی مدرسوں سے نکلنے والا شیخ محمد مسعود اظہر ہے، انہی اسی جہاد کی حفاظت کرنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ یارو محبت کرو مدرسے سے، قدر کرو مدرسے کی، حفاظت کرو اپنے علم کی۔ یہ علم ہے تو تم ہو، یہ علم ہے تو دنیا ہے، یہ علم ہے تو جہاد ہے، یہ علم ہے تو نماز ہے، یہ علم ہے تو روزہ ہے، یہ علم ہے تو زکوٰۃ ہے، یہی علم ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک 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 لبیک، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ تو قدر کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ استادوں کی قدر، کتابوں کی قدر، مدرسے کی قدر، علم کی قدر۔ مت ایسی باتیں کرو کہ عالم بن کے کیا کریں گے، علم حاصل کر کے کیا کریں گے۔ ارے یہی علم ہے، یہی مدرسہ ہے جو تمہیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسی مدرسہ نے تمہیں قرآن پاک جیسی دولت دی، یہی مدرسہ ہے جہاد کا محافظ ہے۔ اور مت بھولو حضرات علماء کرام ہیں، کوئی اس بات کو تفصیلی موضوع ہے، کوئی اس بات کی تکذیب نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا۔ قافلے چلے، بدر سے چلے، چلتے چلے آئے، بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں آ کر گم ہو گئے، وہاں سے اٹھنے والے قافلے آج کشمیر کی سرزمین پر خیبر خیبر یا یہود کے نعرے لگانے والے، آج افغانستان کی سرزمین کو اپنے لہو سے رنگین کر کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے علم جہاد کو بلند کرنے والے انہی مدرسوں کے علماء کرام ہیں، انہی مدرسوں کے طلباء کرام ہیں۔ قاسم نانوتوی کی یہی اولاد ہیں، شاہ ولی اللہ کے یہی وارث ہیں، حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے یہی تلامذہ ہیں۔ مت اس علم کی ناقدری کرو، مت اس مدرسے کی ناقدری کرو، علم حاصل کرو۔ ہاں بناؤ اپنے آپ کو مجاہد بناؤ، صرف مجاہد مت بناؤ، نماز پکی کرو، روزہ پکا کرو، زکوٰۃ پکی کرو، کردار مضبوط کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، جسم کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو میدانوں میں لڑنے والا بناؤ۔ ہاں شاہ ولی اللہ جیسا بناؤ، مولانا قاسم نانوتوی جیسا بناؤ، جو مدرسوں سے نکلا کرتے تھے، میدانوں میں جا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی مدرسے میں بیٹھنے والا جب اپنی سند کو شروع کرتا ہے، اپنے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہوتی ہے کہ میں مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا شاگرد، میں مولانا قاسم نانوتوی کے سلسلے کا شاگرد ہوں، میرا نسب، میرا سلسلہ سند سیدنا شاہ ولی اللہ تک جاتا ہے، شاہ اسماعیل شہید تک جاتا ہے، سید احمد شہید تک جاتا ہے۔ آج یہ فخر کی باتیں بن گئی۔ ارے یہ اپنے وقت کے شیخ المحدثین تھے، یہ اپنے وقت کے شیوخ المحدثین تھے، یہ اپنے وقت کے بخاری پڑھانے والے تھے، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علامہ تھے، جنہوں نے وقت کی ہواؤں کو بدل ڈالا، جنہوں نے حالات کے رخ کو بدل ڈالا، جنہوں نے زمین کی تاریخ کو بدل ڈالا، جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آج ہمارے لیے قابل فخر سرمایہ ہیں۔ ہاں ان کی داستانیں تو پڑھو، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دیوبند ہیں، لیکن ایسے مرد مجاہد ہیں، میدانوں میں نکل کر لڑتے ہیں۔ ہاں ساتھ والے کہتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نحیف سے کمزور سے وجود کے مالک تھے۔ ایک سکھ نے آ کر
دیکھا کہ مولانا میدان جنگ میں ایک طرف کھڑے ہوئے سستا رہے ہیں، اپنی تلوار ایک طرف رکھی ہوئی ہے۔ اس سکھ نے سوچا میں ابھی جا کر مولانا کو قتل کر دیتا ہوں، مولانا اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ یہ کر کے وہ چھوٹے ہوئے سانڈ کی طرح، مست ہاتھی کی طرح آ کر مولانا پر حملہ کرنے لگا۔ مولانا نے اپنی تلوار اٹھا کر ایسے کاٹا جیسے کوئی صابن کی ٹکیا کو کاٹ کر پھینکتا ہے۔ کیسی طاقت ہاتھوں میں! ارے طالب علم ہو، قاسم نانوتوی کے وارث ہو تو بخاری شریف تک پہنچو، انما الاعمال بالنیات بھی پڑھو، کلمتان حبیبتان الی الرحمن اس تک پڑھو، بخاری شریف بھی پڑھو، دورہ حدیث شریف تک بھی چلو، فقہ کو بھی پڑھو، اور ایسے تلواریں چلانے والے بنو، ایسے تیر چلانے والے بنو، ایسے گھوڑے دوڑانے والے بنو کہ تمہیں قاسم نانوتوی کا صحیح جانشین کہا جا سکے، قاسم نانوتوی کے مدرسے کا طالب علم کہا جا سکے۔ اپنے وجود کو تیار کرو، اپنے نظریات کو محفوظ کرو، دنیا میں اپنے نظریات کو پھیلاؤ، کسی کے نظریے سے متاثر مت ہو جاؤ۔ تمہاری ٹوپیاں اتر جائیں، تمہارے بال کٹ جائیں، تمہاری شلواریں ٹخنوں سے نیچے اتر جائیں، تم دنیا میں پھرنے والے میراثیوں سے متاثر ہو جاؤ، تم تصویریں کھچانے والے فنکاروں سے متاثر ہو جاؤ، اور پھر تم کہو کہ ہم عالم جہاد بلند کریں گے، ہم دنیا میں انقلاب برپا کریں گے۔ ارے نہیں، تم 4 دن کے غنڈے بدماش بن سکتے ہو، تمہارے وجود سے دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا، تم کوئی تاریخ رقم نہیں کر سکتے۔ رب نے تمہیں انبیاء کا وارث بنایا، رب نے تمہیں اپنے قرآن کا وارث بنایا، رب نے تمہیں اپنے نبی کی سیرت کا وارث بنایا، تم اس کے ناقدرے بن جاؤ گے، رول جاؤ گے۔ واپس آؤ طالب علموں، واپس آؤ بخاری پڑھنے والوں، امام بخاری کے حالات دیکھو۔ امام بخاری کے شاگرد فرماتے ہیں سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تلوار اتنی وزنی تھی کہ عام انسان اس تلوار کو اٹھا نہیں سکتا تھا، اور اتنے ماہر تین انداز تھے کہ کبھی ان کا نشانہ خطا ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، مدارس دینیا، علماء دیوبند، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ تو بننا ہے نا ایسا طالب علم، پڑھائی چھوڑ کے بھاگنا ہے، بٹھے پہ اینٹیں اٹھانی ہیں، ہوتا ہے۔ آج میں بڑی زوردار تقریر کر رہا ہوں، لیکن مجھے یاد ہے مجھے ابا حضور مدرسے میں چھوڑ کے آئے، مدرسے کی 4 دیواری کے باہر اینٹوں کا بٹھا تھا۔ کبھی کبھی مدرسے میں روٹی ختم ہو جایا کرتی تھی تو استاد چھٹی دیتے تھے کہ جاؤ بچوں جا کے اینٹیں اٹھاؤ، اور بٹھے والا روٹی دیتا تھا۔ تو ہم اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ روٹی ختم ہو جائے تاکہ چھٹی ملے، اور جا کر اینٹیں اٹھائیں وہاں جا کے۔ اچھا لگتا تھا اینٹیں اٹھانا علم سے اچھا لگتا تھا۔ آج روتے ہیں اس بات پر، اس وقت کی قدر کرتے آج کچھ علم پا لیتے، اس وقت کی قدر کرتے آج کچھ سینے میں ہوتا نہیں کی قدر۔ پیارو تم قدر کرو، ہر چیز کو حسرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، پکے عالم بنو، سچے دین کے محافظ بنو، اللہ تم سے کام لے گا، رب تم سے خلافت کا کام لے گا، رب تم سے امارت کا کام لے گا، رب نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔